وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ 18 ذوالحج سن 35 ہجری کو جمعہ کے دن ناشر قرآن، جامع قرآن، خلیفہ ثالث، پیکر شرم و حیا، مجسمہ جود و سخا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ آج 18 ذوالحج ہے، اس لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ نہ کچھ تذکرہ ضروری ہے۔ تمہیدی طور پر ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا، اکابرین کا، مقتدر شخصیات کا، صحابہ کرام، اولیاء اعظام کا ذکر خیر ہم ضروری سمجھتے ہیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے، صحابہ کرام، اکابرین امت اور اولیاء کرام کے ذکر خیر سے دلوں میں ان کی عظمت اجاگر ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، ان شخصیات کے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں، خاص طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے۔ اللہ کے نبی نے دین کی جو امانت ان کے حوالے کی تھی، انہوں نے ہر قسم کی تکلیف برداشت کر کے من و عن اسے ہم تک پہنچایا۔ اس کے لیے وہ کتنے مصائب اور آلام سے گزرے، اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام پوری امت کے محسن ہیں، اور محسن کی شکر گزاری لازمی اور ضروری چیز ہے۔ ترمذی شریف میں روایت آتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں عربی کا ایک مقولہ ذکر کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے، اپنے محسن کا شکر گزار بن کر رہتا ہے۔ انسان تو انسان ہے، ایک کتے کی خصلت کو اگر ہم دیکھیں، سمجھیں، محسوس کریں کہ جو مالک اسے روٹی کا ٹکڑا ڈالتا ہے، بھلے وہ سب کو کاٹے، سب کو بھونکے، سب کے پیچھے دوڑے، مگر جب اس کی نظر اپنے مالک پہ پڑتی ہے، نہ کاٹتا ہے، نہ بھونکتا ہے، نہ نقصان پہنچاتا ہے، بلکہ دم ہلاتا ہوا اپنے سر کو اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، اس لیے کہ یہ میرا محسن ہے۔ انسان کو کس حد تک محسن شناس ہونا چاہیے، اس کی ضرورت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام سے بڑھ کر ہمارا محسن کوئی نہیں ہے، اس لیے ان کی شکر گزاری ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ ان کی شکر گزاری جیسے ان کی اتباع کر کے ہوتی ہے، ان کی سیرت و کردار کو اپنا کر ہوتی ہے، ویسے ہی ان کے ذکر خیر سے بھی ہوتی ہے۔ اچھے لفظوں میں ان کا ذکر کیا جائے، تذکرہ کیا جائے، اور آج کا بیان اسی حق کی ادائیگی کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستقل حدیث بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذکروا محاسن اصحابی
میرے صحابہ کی خوبیوں کا ذکر کیا کرو، فضائل کو بیان کیا کرو۔ تجربہ یہ ہے، اس سے دل میں ان کی محبت بڑھتی ہے، ان کی عظمت اجاگر ہوتی ہے، اور صحابہ کرام کی آئینی حیثیت اور حقیقی پوزیشن انسان پر کھلتی ہے۔ صحابہ کرام اور اکابرین امت کے ذکر خیر کے جہاں اور بہت سارے فوائد ہیں، وہاں ایک فائدہ یہ بھی ہے، ان کی سیرت و کردار سے رہنمائی لینا آسان ہو جاتا ہے، اور یہی پہلو اصل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار سے ہم اپنی عملی زندگی میں رہنمائی حاصل کریں، اپنے کردار کی بنیاد ان کے کردار پر رکھیں، اپنی سیرت کی بنیاد ان کی سیرت پر رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، فروعی مسائل میں جس کی اقتدا کر لوگے ہدایت پا جاؤ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی رسول ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر آج کے بیان میں ان کا کچھ تذکرہ شامل کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف، فضائل۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی عزیز ہیں۔ پانچویں پشت پر سلسلہ نسب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ عبد مناف دونوں کے مشترکہ دادا ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ مسلمان ہی نہیں بلکہ سابقین فی الاسلام میں حضرت عثمان بن عفان آتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جس شخصیت نے اسلام قبول کیا، نبی کا کلمہ پڑھ کر اپنا نام نبی کے خدام کی فہرست میں لکھوایا، اسے عثمان بن عفان کہتے ہیں۔ بڑی بڑی تکلیفیں مصیبتیں بھی آئیں، لیکن حضرت عثمان بن عفان نے انہیں برداشت کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی اور آپ سے دور ہونا کسی صورت گوارا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد اس قدر جیتا، اللہ کے نبی نے یکے بعد دیگرے اپنی دو بیٹیاں حضرت عثمان بن عفان کے نکاح میں دے دی۔ پہلے حضرت رقیہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو دوسری بیٹی ام کلثوم حضرت عثمان بن عفان کے نکاح میں دے دی۔ جب وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عثمان بن عفان پریشان ہیں۔ پریشانی ہوتی بھی کیوں نہ، اللہ کے نبی کی دامادی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے دو بیٹیوں کا نکاح میں آ جانا، یہ وہ شرف تھا جو حضرت عثمان کے علاوہ پوری کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ نبی بھی نبی کا داماد بنے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد تھے، داماد نبوت تھے، مگر دنیا میں نہ کوئی نبی ایسا ہے، نہ کسی نبی کا کوئی صحابی ایسا ہے جو وقت کے نبی کا دوہرا داماد ہو۔ پوری انسانی کائنات میں یہ شرف، اعزاز اور امتیاز اللہ نے فقط حضرت عثمان بن عفان کو بخشا کہ نبی ہی نہیں نبیوں کے نبی، رسول ہی نہیں رسولوں کے رسول، پیغمبر ہی نہیں پیغمبروں کے پیغمبر، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا رہبر و رہنما لا یمکن الصدا مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا راحت العاشقین شفیع المذنبین رحمت للعالمین کی یکے بعد دیگرے دو لاڈلی بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں، اور جب دوسری بیٹی دنیا سے رخصت ہوئی
حضرت عثمان کی پریشانی دیکھ کر اللہ کے نبی نے تسلی کے طور پہ فرمایا لو ان لی 40 بنتا لزوجت عثمان واحدۃ بعد واحدۃ، عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دیتا، اس لیے کہ میرے لیے تجھ سے بہتر داماد کوئی نہیں اور تیرے لیے مجھ سے بہتر سسر کوئی نہیں۔ یہ وہ اعزاز ہے جو فقط حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ فضیلت ہے جو کائنات کے اور کسی انسان کے پاس نہیں ہے، اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ذو النورین لقب کی یہی وجہ ہے کہ حضور کی 2 لخت جگر، 2 نور نظر یکے بعد دیگری آپ کے نکاح میں آئی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بہت سارے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں حضرت عثمان بن عفان کی وجہ سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی جب افواہ پھیلی تو بدلہ لینے کے لیے بیعت کرنے والے 1500 صحابہ سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا، جس کے خون کے بدلے کا عزم کرنے والے بیعت کرنے والوں سے اللہ اپنی رضا کا اعلان کر رہے ہیں، تو حضرت عثمان بن عفان سے اللہ کس قدر راضی ہوں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا نازل فرما کر حضرت عثمان بن عفان کی عظمت کو ہمیشہ کے لیے قرآن میں رقم کر دی۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کریم میں جو آیات نازل ہوئی کسی شخص کی انفرادی فضیلت پر دلالت کرنے والی نہ ہو۔ اگر خلفائے راشدین کی فضیلت میں کوئی آیت آئی تو اس میں بھی حضرت عثمان بن عفان شامل ہیں۔ سابقین فی الاسلام کے بارے میں کوئی آیت آئی تو اس کی فضیلت میں بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ مہاجرین کی فضیلت میں آیت آئی تو اس میں بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل ذکر کیے۔ ترمذی شریف میں طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک قریبی ساتھی ہوگا۔ لکل نبی رفیق، ہر نبی کا رفیق ہوگا۔ ورفیقی فی الجنت عثمان، جنت میں میرا رفیق عثمان بن عفان ہوگا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو لغت قریش پر جمع کیا، جمعہ کی اذان ثانی کا آغاز کیا، مؤذنین کی تنخواہوں کا تقرر کیا۔ حضرت عثمان بن عفان وہ جلیل القدر شخصیت ہیں جنہوں نے زمینیں خرید کر حرم کی توسیع کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر شخصیت ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر ایسے اعلان فرمائے کہ جن اعلانات کے جواب پر جنت کی بشارت تھی، حضرت عثمان بن عفان جنت کے حاصل کرنے میں السابقون الاولون نظر آئے۔ آپ ہر فرد بشر سے پیش نظر آئے۔ کتنی مثالیں پیش کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد محسوس کیا کہ میٹھے پانی کی مسلمانوں کو شدید ضرورت ہے اور میٹھے پانی کا ایک ہی تو کنواں ہے جسے بیر روما کہتے ہیں، یہودی کی ملکیت ہے، مہنگے داموں بھی بیچتا ہے اور تکلیف اور اذیت کا سبب بھی بنتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا
من یشتری بیر روما فلہ الجنہ، کون ہے جو بیر روما کو خریدے میں اس کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان اٹھے، 2 قسطوں میں بیر روما کا سودا کیا اور اس کے پانی کو انسانیت کے لیے وقف کر دیا۔ کوئی اپنے بیگانے کا فرق نہیں، کوئی مومن اور کافر کی قید نہیں، جو آئے جتنا جی چاہے پانی بھر کے لے جائے۔ حضرت عثمان بن عفان نے مسلمانوں کو، انسانوں کو پینے کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کیا اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کو اپنے لیے الاٹ کرا دیا۔ جب مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ آیا، علیہ السلام کی تعداد بڑھ رہی تھی، مسجد نبوی کی جگہ گھٹ رہی تھی، اپنی وسعتوں کے باوجود، اس زمانے کے لحاظ سے اپنی وسعتوں کے باوجود تنگیے دامن کا اظہار کر رہی تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا، من یشتری بقعۃ آل فلاں فیزیدها فی المسجد فلہ الجنہ، کوئی ہے جو فلانے کا پلاٹ خرید کر، مکان خرید کر مسجد نبوی کی توسیع کرے، اس کے رقبے کو بڑھائے، میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ تب حضرت عثمان بن عفان اٹھے اور اللہ کے نبی کی بشارت کے مستحق قرار پائے۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب کہتے ہیں، سنن ترمذی میں حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے اعلان فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں، شہید النبی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، وَهُوَ يَحُثُّ عَلَى جَيْشِ الْعُسْرَةِ، آپ جیش العسرہ غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے ترغیب دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے چندے کا اعلان کیا، چونکہ رومیوں سے مقابلہ تھا جن کی تعداد بہت زیادہ تھی، اسباب ساز و سامان ان کے پاس وافر تھا، مسلمان ان کے مقابلے میں کم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کا مطالبہ کیا۔ سب سے پہلے جو شخصیت اٹھی اسے حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، علیہ مئۃ بعیر، میرے ذمہ 100 اونٹ ہو گئے، خالی اونٹ نہیں، باحلاسیھا واقطابیھا فی سبیل اللہ، ساز و سامان سے لدے ہوئے، بھرے ہوئے، اللہ کے راستے میں عثمان کی طرف سے قبول کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ حضرت عثمان بن عفان بیٹھ گئے، پھر اللہ کے نبی نے اعلان کیا، پھر حضرت عثمان اٹھ گئے، پہلے 100 کا اعلان کیا، پھر فرمایا علیہ مئۃ بعیر، اللہ کے رسول 200 اور قبول کیجیے، اور قبول کیجیے، پھر خالی اونٹ ہی نہیں، باحلاسیھا واقطابیھا فی سبیل اللہ، ساز و سامان سے لدے ہوئے، ساز و سامان سے بھرے ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان اکیلے 300 اونٹ دے چکے۔ پھر اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، مزید جب اعلان کیا، پھر اب تک جتنے دیے تھے اتنوں کا اعلان پھر کر دیا، فرمایا علیہ 300 بعیر، اللہ کے رسول 300 اور قبول فرما لیجیے، خالی اونٹ نہیں، باحلاسیھا واقطابیھا فی سبیل اللہ، جیسے 100 ساز و سامان سے لدا ہوا، پھر 200 ساز و سامان سے لدا ہوا، اسی طرح یہ 300 بھی ساز و سامان سے لدا ہوا ہوگا، بوریاں بھری ہوئی ہوں گی۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حضرت عثمان بن عفان نے اتنا مال پیش کیا، اشرفیاں پیش کی، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں وہ سکے اٹھائے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پہ ڈالتے، دوسرے سے پھر پہلے ہاتھ پہ ڈالتے، خوشی سے نبی کا چہرہ چمک رہا تھا۔ حضور کا چہرہ تو پہلے ہی چمکدار تھا، اس کی چمک پہ لوگ فدا ہو جاتے تھے۔ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اسلام نہیں لائے تھے، یہود کے بڑے علماء میں شمار ہوتا تھا، وہ آئے
اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ قبول اسلام کی وجہ کیا ہے، انہوں نے کہا فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب۔ جب میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، میری نظر روح مصطفیٰ پہ پڑی تو میں چہرہ نبوت کو دیکھ کے پہچان گیا کہ ایسا حسین چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور جب اللہ کے نبی خوش ہوتے، مسکراہٹ اور تبسم نبی کے لبوں سے کھیلتا، اس وقت آپ کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ اللہ کے نبی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پہ ڈالتے تھے درہم اور دنانیر، دوسرے سے پہلے پہ، اور ایک جملہ فرماتے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد هذه، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذه۔ اے عثمان بن عفان، آج کے بعد تو کچھ بھی کر لے، تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اجتہادی خطا پر ویسے بھی مواخذہ نہیں ہے، اجتہادی خطا پر ویسے بھی مواخذہ نہیں ہے، لیکن حضرت عثمان بن عفان کے لیے اللہ کے نبی نے بطور خاص اعلان فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذه۔ ایک روایت میں آتا ہے ما عمل بعد هذه اليوم۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہوں گا، یہ اللہ کے نبی کی جانب سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کی تکمیل کا اعلان تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت اس حد تک کامل و مکمل ہو چکی ہے کہ حضرت عثمان کی جان تو چلی جائے گی، لیکن کوئی بھی عمل اور بات خلاف شریعت حضرت عثمان سے صادر نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تو بہت سارے ہیں، عملی زندگی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، عملی زندگی میں ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ میں ایک دو عملی سبق آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا تاکہ آج کی گفتگو معنی خیز بن سکے، آج کی گفتگو عملی زندگی میں فائدہ دے سکے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کردار سے، سیرت و کردار سے، حیات طیبہ سے ایک پیغام تو ہمیں یہ ملا کہ اسلام سے مقدم کوئی نعمت نہیں ہے، اسلام سب نعمتوں سے بالا اور اعلیٰ ہے۔ اس کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ برداشت بھی کیا، ہر مصیبت قبول بھی کی، لیکن اسلام کے معاملہ پر کسی مصلحت کا شکار نہیں۔ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام رہ چکا ہے۔ اسلام کے آنے سے تمام پہلے ادیان منسوخ ہو چکے، اب نجات اور ہدایت وابستہ ہے تو دین اسلام سے ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر کوئی کسی اور دین کی پیروی کرے منسوخ ہونے کے باوجود تو مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے نزدیک ہرگز اس کی قبولیت نہیں ہوگی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ اسلام پر مضبوطی سے قائم رہا جائے۔ حضرت عثمان بن عفان کی سیرت و کردار ہمیں یہ سبق دیتے ہیں، ہماری خوشی ہو یا غمی ہم اسلام کے تابع کر دیں، مغربی تہذیب، ہندوانہ رسومات پس پشت ڈال دیں، خوشی ہو یا غمی ہم اسلام کے نظام شریعت کو، اسلام کے تعلیمات کو فالو کریں اور اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈالیں۔ دوسرا سبق حضرت عثمان بن عفان کی سیرت و کردار سے کیا ملتا ہے کہ اسلام کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے سب کچھ لٹانے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، مال ہو یا جان۔ حضرت عثمان بن عفان نے کسی شے کو بچا کے نہیں رکھا، ہر شے نبی اور دین نبی پہ وار دی اور یہی پیغام دیا کہ اسلام ہے تو سب کچھ ہے، اگر اسلام نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت عثمان بن عفان کی سیرت و کردار سے
ہمیں ایک سبق اور ملتا ہے، وہ ہے شرم و حیا کا، کہ ہم شرم و حیا کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، اپنے اندر شرم و حیا پیدا کریں۔ حضرت عثمان بن عفان کی شرم و حیا کا عالم کیا تھا؟ کبھی غسل خانے میں بھی آپ نے سارے کپڑے اتار کر غسل نہیں کیا، غسل خانے میں بھی سارے کپڑے اتار کر غسل نہیں کیا، اس قدر شرم و حیا کے پیکر تھے۔ غیر محرم کے چہرے پہ نظر کبھی نہیں پڑی، غیر محرم کے چہرے پہ نظر کبھی نہیں پڑی۔ اس سے آگے یہ جو برے افعال ہیں وہ تو صحابہ کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتے۔ اللہ نے خاص طور پہ ان کے لیے یہ اعلان کیا، لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا شرم و حیا کس قدر تھا، اس قدر شرم و حیا کے پیکر تھے۔ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آتی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، بے تکلفی کے عالم میں تھے، آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے پوچھا من دکل باب، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ جواب ملا ابو بکر صدیق۔ فرمایا اندر آنے دیجئے۔ پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، اللہ کے نبی کی پنڈلی سے جو کپڑا ہٹا ہوا تھا ہٹا رہا۔ حضرت ابو بکر آئے، اللہ کے نبی سے ہم کلام ہوئے، واپس چلے گئے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، اللہ کے نبی نے پھر پوچھا من دکل باب، جواب ملا عمر بن خطاب آئے ہیں، فرمایا بلا لیجئے، اندر آئے، اللہ کے نبی سے ہم کلام ہوئے، بات پوری کر کے چلے گئے۔ پنڈلی پہ کپڑا جو کا دم ہے ہٹا ہوا ہے، تیسرے نمبر پر دروازے پہ دستک ہوئی، پھر اللہ کے نبی نے پوچھا من دکل باب، جواب آیا انا عثمان بن عفان، میں عثمان بن عفان آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے دروازہ کھلوانے سے پہلے اپنی پنڈلی کو ڈھانپا، پنڈلی پہ کپڑا کیا، پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر بلایا، ہم کلام ہوئے، بات پوری ہوئی، واپس تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں ام المومنین صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، حضور ابو بکر و عمر آئے، آپ نے یہ اہتمام نہیں کیا جو حضرت عثمان کے لیے کیا، اس تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے حضرت عثمان بن عفان کے شرم و حیا کا لیول چیک کیا جا سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا یا عائشہ اما استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخصیت سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ تو شرم و حیا حضرت عثمان بن عفان کی سیرت و کردار کا سبق ہے، درس ہے، ہم اپنی نظروں میں حیا پیدا کریں۔ حضرت عثمان بن عفان کی سیرت و کردار سے ایک پیغام اور سبق اور ملتا ہے، وہ ہے صبر کا، برداشت کا، تحمل کا، عفو کا، درگزر کا، معاف کرنے کا۔ کون سی مصیبت ہے جو حضرت عثمان بن عفان پہ نہیں آئی؟ جس نے سب کو میٹھا پانی پلایا، اس کے حلق کے نیچے ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں اترنے دیا گیا۔ جس نے قحط کے دنوں میں اپنے تجارتی قافلے کے اس قافلے میں آنے والے غلے کے منہ کھول دیے کہ اس کا بدلہ میں اللہ سے لوں گا، آج کسی سے ایک پائی بھی وصول نہیں کروں گا۔ 40 دن وہ بھوکا پیاسا رہ کر دشمنوں کا ظلم و ستم برداشت کر کے دنیا سے رخصت ہوا۔ صحابہ تلوار اٹھانے کا کہتے رہے، صحابہ ڈرنے کا کہتے رہے، لیکن حضرت عثمان بن عفان آبادانہ ہوئے۔ جب خلیفہ وقت اجازت نہ دے تو اس کی اجازت کے بغیر کوئی کیسے میدان میں لڑنے کے لیے آ سکتا تھا؟ نہ حضرت عثمان بن عفان نے لڑائی کی اجازت دی، نہ نبی کے شہر مدینہ الرسول کو چھوڑ کر کسی اور شہر میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ گئے۔ حضرت عثمان نے سب کچھ برداشت کر کے یہ پیغام دیا ہے
کہ جب تک امت میں صبر رہے گا، جب تک امت میں تحمل رہے گا، جب تک امت کا حوصلہ جوان رہے گا، جب تک امت میں برداشت رہے گی، تب تک یہ امت نقصان سے بچی رہے گی۔ تو حضرت عثمان بن عفان کی سیرت ہمیں بہت سارے پیغام دیتی ہے، بہت سارے سبق دیتی ہے۔ اولیاء اللہ کے، اکابرین امت کے، صحابہ کرام کے، مقتدر شخصیات کے تذکرے کے بہت سارے فوائد میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کی سیرت و کردار سے رہنمائی لینا آسان ہو جاتا ہے، اور یہی سب سے بڑا فائدہ ہے۔ ہم ان کی سیرت و کردار کو اپنی عملی زندگی کے لیے مشعل راہ بنائیں۔ اور حضرت عثمان بن عفان کی سیرت کے حوالے سے ایک نقطہ اور عرض کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان کہتے ہیں حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ کون سی؟ فرمایا ایک تلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ ایک رکعت میں حضرت عثمان بن عفان پورا قرآن پڑھ لیا کرتے، ایک رکعت، 2 رکعتیں ہوتی تھی تو اگلے کی تلاوت کا آغاز ہو چکا ہوتا تھا، تلاوت القرآن۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کسوۃ العریان، ننگے کو کپڑا پہنا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اشباع الجیعان، بھوکے کو کھانا کھلانا۔ یہ حضرت عثمان بن عفان کے اوصاف تھے، آج یہ بھی ہمیں اپنانے چاہیے۔ ان میں ایک قرآن کریم کی تلاوت ہے، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم سے والہانہ محبت، یہ ایمان کی علامات میں سے ہے۔